السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فرقے جو ایک ہی مذہب کے ہونے کے باوجود آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج ایران اور سعودی عرب ہے۔ یہ دونوں کنٹریز مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے، لیکن آخر کار اس طرح مسلمان ان فرقوں میں کیوں بٹے، یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے جانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زندگی کا آخری حج کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا۔ حج سے واپسی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر رکے جس کا نام غدیر قوم تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ڈیفرنٹ راستے نکلتے تھے، یعنی اب مسافر ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے ان کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا میرے لیے ایک ممبر تیار کرے، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک ممبر تیار کیا۔ پھر آپ اس ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اے لوگو، جان لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد موت کا فرشتہ آ کر مجھے موت کی دعوت دے دے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں، لیکن اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ قرآن کو تھامے رکھنا، اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو ممبر پر بلایا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یا اللہ اس سے محبت کرو جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ عربی میں مولا کا مطلب سردار یا لیڈر ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کو امت کا لیڈر بنا کر بھیجا۔ یہ سننے کے بعد ہزاروں صحابہ نے امام علی کو اس کی مبارکباد دی، جیسے کہ حضرت عمر نے کہا، مبارک ہو علی، آپ ہر مرد اور عورت کے مولا بن چکے ہو۔ اس خطبے کے 3 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان گئے تھے کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مجھے ایک قلم اور کاغذ لا دو تاکہ میں تمہیں ایک وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکے۔ لیکن حضرت عمر نے آگے سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے حالت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ویسے بھی اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات مان لو اور انہیں کاغذ اور قلم لا کے دو، جبکہ کچھ صحابہ نے اس کی مخالفت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مستحقانہ الفاظ کہے جنہیں میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، مجھے بس اکیلا چھوڑ دو، جس کے بعد سارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغذ اور قلم اس لیے مانگ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کر جانا چاہتے تھے، اور وہ امام علی ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے شیعہ حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلیفہ اناؤنس کرنے کے لیے نہیں دیا، مگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ گمراہی خلافت کے معاملے میں آئی ہے، اور جب
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسا کچھ لکھ دوں گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا تو آج امت گمراہ نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ کی بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا آج پوری امت بھگت رہی ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ساری زندگی اس پر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ساری زندگی امام علی کے ساتھ رہے تھے۔ اس واقعے کے 4 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ غم میں رونے لگے۔ تبھی کسی صحابی نے آ کر انہیں خبر دی کہ وہاں ثقیفہ بن سعدہ میں ابو سار اپنا خلیفہ چننے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً وہاں چلے گئے، جبکہ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفسیر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے علی اور میرے چچا عباس دفن کرے۔ صرف امام علی ہی نہیں، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مرداد، حضرت بلال اور حضرت سعد بن عبادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ ثقیفہ بن سعدہ پہنچ کر حضرت ابو بکر نے ابو سار کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے تو خلیفہ بھی قریش سے ہی ہونا چاہیے، جبکہ انصار حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو ہاتھ بلند کیا اور لوگوں نے انہیں خلیفہ چنا۔ امام علی علیہ السلام کو اس طرح خلیفہ چننا صحیح نہیں لگا۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے پاکستان میں بغیر الیکشن کے کچھ لوگ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے، ایگزیکٹلی جو ابھی ہوا تھا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ صرف امام علی ہی نہیں بلکہ حضرت سعد بن عبیدہ بھی حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بڑے اثار جیسے حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس، ان سب نے بھی شروع میں حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنتے ہی حضرت فاطمہ علیہ السلام ایک دن حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدق کے باغ مانگی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پراپرٹی تھی، لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں وہ باغ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اس بات پر حضرت فاطمہ علیہ السلام بہت ناراض ہوئی اور وہ اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہی، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس بارے میں نہیں بتایا اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ان کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یعنی کہ لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر ان کے گھر آئے اور امام علی علیہ السلام نے پھر سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ یہ تمام انسیڈنٹس آج بھی اسلام کے سب سے کنٹروورشل ٹاپکس ہے جن سے مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ انہیں واقعات کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا طوفان آنے والا تھا
جس نے پوری امت کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد اگلے خلیفہ حضرت عمر بنے۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا۔ ان کا دور مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا، لیکن جب حضرت عمر کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ اگلا خلیفہ ان 6 لوگوں میں سے چنا جائے گا، جس کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے گورنر میں ولید بن عتبہ بھی شامل تھا، جس نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن سما اور مروان جیسے لوگ بھی تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک سے نکال دیا تھا۔ جس کے علاوہ سعید بن عاص، عبداللہ بن عامر جیسے گورنرز بھی تھے جن کی حکومت سے لوگ بہت ناراض تھے۔ یہ حالات دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی عزیز صحابی اور امام علی کے قریبی دوست حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے اور حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دمشقس جا کر وہاں معاویہ کے گھٹیا کام کو کھلے عام کرٹیسائز کرنے لگے۔ جب معاویہ کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا، جس کے بعد عثمان نے انہیں واپس مدینہ بلایا، لیکن مدینہ آ کر بھی حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرنے لگے، جس کے بعد حضرت عثمان نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری میری امت میں حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، یہ سب سے سچا انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک شخص الوداع کہنے آیا، وہ تھے امام علی۔ صرف ابو ذر غفاری ہی نہیں بلکہ حضرت عمر بن یاسر اور حضرت عائشہ جیسے صحابہ بھی حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے گھر کو بھی صحابہ نے سیز کر لیا اور ان سے خلافت چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی۔ امام علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا اور خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کچھ لوگوں نے چھپکے سے جا کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پوری اسلامی سلطنت کی حالت بگڑ چکی تھی، کیونکہ حکومت کرپٹ گورنر کے ہاتھوں میں تھی۔ تو ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے، لیکن امام علی جانتے تھے کہ اس سے اور زیادہ فتنے اٹھیں گے اور یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ معاویہ ظالم کھڑا ہو گیا، اسے حضرت عثمان نے گورنر بنایا تھا، لیکن امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بنتے ہی اسے گورنر کے پوسٹ سے ہٹا دیا، کیونکہ یہ ایک نمبر کا گھٹیا اور کرپٹ انسان تھا۔ معاویہ کو یہ برداشت نہیں ہوا تو امام علی علیہ السلام نے اس سے جنگ کرنے کی اعلان کر دی۔ اس کے بعد لیکن یہ بزدل بچ گیا۔ امام علی علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ جنگ کی، انہی خوارج نے امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بن گئے اور معاویہ نے انہیں بھی زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کا نام ہے کربلا۔ کربلا کے بعد پوری مسلمان امت بدل گئی۔ اب مسلمان امت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک جو مانتے تھے کہ پہلا خلیفہ امام علی علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا،
اور امام حسن اور حسین اور علی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر وہ ان کا ماتم کرنے لگی، جنہیں آج ہم شیعہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو رائٹ فل خلیفہ مانتے تھے، جنہیں ہم سنی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں فرقوں میں اختلاف ہونے لگی۔ شیعہ امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیر خون پر ان کا ہاتھ بلند کیا تھا، جبکہ سنی حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دونوں فرقوں میں اور اختلاف بڑھنے لگی، جیسا کہ شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے بعد ایمان تھے اور ماتم کو بھی جائز سمجھتے ہیں، جبکہ سنی ان کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کا حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہ دینا، حضرت عمر کا نبی کو قلم نہ دینا اور حضرت عائشہ کا امام علی کے خلاف ہونا، یہ سارے انسیڈنٹس ان کے درمیان بھی دیوار بن گئی۔ اس طرح امت دو فرقوں میں بٹ گئی۔ پھر انگلیاں خلافت کے بعد جب عباسی خلافت آئی تو سنی فرقہ 4 حصوں میں بٹ گیا: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور اسی طرح ان 2 فرقوں سے آگے اور بہت سے فرقے نکلے جو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔